اگر کوئی یہ کہتا ہے، جیسے ایک سوال اٹھتا ہے، بعض لوگ آتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ ایک آدمی، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ہم کو ایسا لگتا ہے دعوت نہیں پہنچی، توحید نہیں سمجھ میں آئی اور وہ شرک کر رہا ہے، ماحول ملا، جیسے ایک آدمی فرض کیجئے کسی غیر مسلم گھرانے میں، جین مذہب، بدھ مذہب، ہندو مذہب، پیدا ہوا ان کے بیچ میں، عیسائیت اور یہودیت چھوڑ دیجئے، وہ اہل کتاب ہے، تو اب اس مذہب میں وہاں پیدا ہوا، ماں باپ کو جو دیکھ رہا ہے، اپنے ماحول میں جو سیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس کو توحید کسی نے سکھائی نہیں، ایسا لوگ کہتے ہیں، تو کیا وہ بھی اللہ کے یہاں مجرم ہوگا یا وہ معذور مانا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں لوگ بڑی بحثیں کرتے ہیں، مگر ایک موٹی سی سوچنے والی بات اور سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک آدمی کو توحید نہیں سکھائی تو سوال یہ ہے کہ شرک کس نے سکھایا؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کلاسوں میں طلبہ سے بھی کہ توحید کی بے شمار دلیلیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو فطرت پر، توحید پر پیدا کرتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، آپ اس کی تفصیل میں جائیں، قرآنی آیات بھی اس پر دلیل، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ کون سی فطرت ہے؟ راجح قول یہ ہے کہ توحید کی فطرت ہے، ہر انسان کے دل میں توحید موجود ہے، وہ کہیں بھی پیدا ہو، ہندو گھرانے میں، عیسائی گھرانے میں یا یہودی نہ، توحید بیسک اس کے دل میں موجود ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی، مجوسی بناتے ہیں، مسلمان نہیں بناتے اس لیے کہ مسلمان تو پیدا ہوا، تو یہ فطرت پر پیدا ہوا ہے، فطرت میں اس کے توحید ہے۔ اب جب فطرت میں ایک چیز موجود ہے اور اس کے خلاف کوئی بات ماں باپ پیش کرتے ہیں، ماحول پیش کرتا ہے، تو فطرت کی گواہی اس کے دل میں سوال پیدا کرتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مشرک جب شرک کرتا ہے، بت پرستی کرتا ہے، تو نیچرل یقینی بات ہے کہ اس کے دل میں سوال اٹھے گا کہ میں یہ جو کر رہا ہوں، دل اس پر مطمئن نہیں ہے، یہ کیوں کروں، صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ جب کسی بت پرست سے یا مشرک سے اس کے شرکی سے متعلق سوال کریں کہ آپ کیوں اس کی پوجا کرتے ہیں، تجربہ کیجئے گا اپنے تعلقات میں کہ کیوں اپنے بتوں کو پوجتے ہیں، کیا عقیدہ ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس، تو اس کے جواب میں آپ کو کوئی مدلل بات نظر نہیں آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے شرک سے متعلق قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ یہ ایسی چیز ہے جس پر اللہ نے کوئی سلطان، کوئی دلیل نہیں اتاری۔ تو میں اکثر نے جو کہا کہ طلبہ سے کہا کرتا ہوں، اپنے شاگردوں سے، توحید اور شرک کے بیان میں، کہ شرک کے غلط ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ شرک کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ جو قرآن نے کہا میں اسی کی ترجمانی کروں کہ اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہی نہیں ہے، اور آپ دنیا کے کسی بھی مشرک سے اس کے شرک کی دلیل مانگے، وہ باپ دادا کا حوالہ دے گا، وہ عقیدت کی بات کرے گا، دلیل نہیں دے پائے گا، جو اسے لگتا ہے کہ وہ دلیل ہے، حقیقت میں وہ دلیل ہے ہی نہیں۔ تو ہم یہاں اس کی بات نہیں کر رہے ہیں جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور مختلف قسم کی بدعات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ یہ بدعات شرک اصغر تک بھی پہنچ جاتی ہیں، شرک اکبر تک پہنچی تو پھر بحث دوسری ہوگی،